آج لوگ شکوے سنتے ہیں، یار تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یار فلاں ہو گیا، یار فلاں ہو گیا، بندے بیٹھ کے پھر لمبی لمبی کہانیاں چیڑتے، تو ان کو تکلیف لاحق ہوئی، تکلیف پہنچی نا، تو وہ یہ بھی نہیں سننا چاہتے کوئی آ کے کہے تھوڑی لت ٹوٹ گئی ہے یا مفلوج ہو گئی ہے، ہاتھ ایسے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ محمد بن عبداللہ جہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ، وہ جہاد کی غرض سے مصر گئے، اور مصر بھی پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے قریب ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، خیمہ پھٹا ہوا ہے، اور ایک بندہ ہے وہاں جس کے بازو بھی کام نہیں کرتے، ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی، اس کے جسم میں صرف اس کی آنکھیں سلامت ہیں جسے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کی زبان ہے جو وہ اس کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد کلو، اللہم لک الشکر کلو، یہ جملے ان کی زبان پہ جاری تھے۔ جب یہ جملے بول رہے ہیں تو یہ حضرت محمد عبداللہ جہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے، کہتے ہیں چھت آپ کی نہیں، جنگل میں آپ پڑے ہوئے، صحت آپ کے ساتھ نہیں دیتی، بازو آپ کے نہیں ہیں، ٹانگیں آپ کی نہیں ہیں کام کرتی، بالکل فالج زدہ ہے، اور آپ جو ہے اس پر کس چیز کا شکر کر رہے ہیں؟ فرمایا تجھے کیا پتا ہے میرے حال کا؟ میرے اللہ کا مجھ پہ اتنا انعام ہے، میں تو اس پر شکر کر رہا ہوں کہ مجھ پر کوئی آگ نہیں برستی آسمان سے، کوئی زمین نہیں پھٹتی کہ مجھے عذاب دیا جائے اور زمین میں مجھے دھنسا دیا جائے، میں تو شکر کر رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی شکر جاری ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ میری ایک ہیلپ کرو گے؟ کہتے ہیں جی کیا؟ کہتے ہیں میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی خدمت کے لیے ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی، میری اولاد موجود ہے۔ میرے لیے کھانا لینے گیا تھا میرا بیٹا، 2 دن ہو گئے واپس نہیں آیا، اس کی خبر لے دو، اس کا پتہ کر دو، میں اس کے لیے پریشان بیٹھا ہوں۔ کہا کیسے کپڑے ہیں؟ کپڑے بتائے۔ عمر کتنی؟ کہا اتنی عمر ہے۔ کلر رنگ کیا ہے؟ کہا ایسا سفید رنگ ہے۔ داڑھی ہے؟ شکل و شبہات ساری بتائی اس۔ ان کی خبر لینے کے لیے جب وہ گئے تو پہاڑ کے نزدیک چیلوں کی آواز، درندوں کی آواز، جیسے جیسے درندے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چیلیں اکٹھی ہوئی ہوتی۔ کہتے میں اس کے قریب ہوا، وہاں گیا، دیکھا تو وہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، چیلیں بھی اس کو کھا رہی ہیں، درندے بھی اس پر اکٹھے ہوئے ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں نے جا کر کوئی آواز وغیرہ دی تو درندے چیلیں دور ہوئیں، تو کپڑے جو بتائے بزرگوں نے وہی تھے، جو شکل و شبہات بتائی وہی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اب میرے دل میں حضرت محمد بن عبداللہ جہادی فرما رہے ہیں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بزرگ تو پہلے اتنی تکلیف میں ہیں، اب کیا جا کے بتاؤں کہ اب بیٹا تھا آپ کا خدمت گزار، وہ بھی چلا گیا۔ اٹھایا جسد کو، لے آ کے خیمے کے پچھلی سائڈ پہ رکھا، اور بابا جی کے پاس جا کر کہتے ہیں تمہید باندھتے ہوئے، بابا جی صبر کرو، بابا جی اللہ کی طرف سے کچھ تکلیفیں ایسی آ، کہتے ہیں سیدھی بات بتا، بات ہے کیا، سیدھی بات کر۔ تو اس نے کہا بابا جی اللہ کا حکم، آپ کا بیٹا، مجھے لگتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اور درندے اور چیلیں اس کو کھا رہی تھی، میں اس کا جسد لے کے آیا ہوں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ بابا جی کو پکڑ کر اٹھا کے جب باہر لے کر گئے، دیکھا تو بابا جی کہتے ہاں میرا ہی بیٹا ہے۔ بابا جی نے زارو قطار رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا جی کی زبان سے نکلا اللہم لک الحمد کلو، اللہم لک الشکر کلو۔ یہاں پر پھر انہوں نے سوال کر دیا یہاں کس چیز کا شکر ہے؟ انہوں نے کہا جی کو میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں نا۔ کہا میرے دل میں غم آیا اور سینہ پھٹنے کو آ گیا کہ اللہ نے یہ غم آنسو کے ذریعے زائل کر دیا، اور اس کا دیا ہوا مال تھا اسی کے پاس چلا گیا، میں اسی کا شکر کرتا ہوں۔ چند لمحے بزرگ، کیونکہ دھچکا بہت بڑا تھا اور ویسے ضعیف تھے، بزرگ تھے، کچھ لمحوں کے بعد بزرگ انتقال فرما۔ اب باپ بیٹا دونوں انتقال فرما چکے ہیں اور یہ مسافر تھے۔ اب انہوں نے نزدیک بستی کی طرف گئے، وہاں بندے کو ڈھونڈا، کہا یار ایسے ایسے 2 باپ بیٹا ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کے جنازے کے لیے میری ہیلپ کراؤ۔ تو وہ بندہ جب آیا نا ساتھ، اس نے دیکھا تو بغیر بات کی نہ بھاگ گیا، بھاگ کے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا علاقہ، شہر ہی امڑ آیا۔ جب شہر امڑ آیا اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، عقیدت کا اظہار ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار مار کے اس طرح عقیدت کا اظہار کر رہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ میں حیران ہو گیا کہ یہ ہیں کون، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ کہا یار اتنا بڑا؟ کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہو گئی تھی، ان کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، یہ ہم سے غائب ہو گئے۔ جب ہم جاتے پوچھتے حضور ٹھیک ہے، اب کیسے؟ ہمیں سننے میں آئے تو بزرگوں نے ہم سے علیحدگی اسی لیے اختیار کی کہ کوئی آ کر میرے اللہ کا شکوہ نہ کرے،
آج لوگ شکوے سنتے ہیں، یار تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یار فلاں ہو گیا، یار فلاں ہو گیا، بندے بیٹھ کے پھر لمبی لمبی کہانیاں چھیڑتے، تو ان کو تکلیف لاحق ہوئی، تکلیف پہنچی نا، تو وہ یہ بھی نہیں سننا چاہتے کوئی آ کے کہے تھوڑی لت ٹوٹ گئی ہے یا مفلوج ہو گئی ہے، ہاتھ ایسے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ وہ اللہ کا شکر ہر حال میں خود بھی کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کی زبان سے بھی سننا چاہتے تھے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ہمیں اس طرح شکر بھی سکھا گئے ہیں، صبر بھی سکھا گئے۔ ان کو علم تھا کیا کہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنی آزمائش کسی کو بھی نہیں آئی، اتنے دکھ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔